السلام علیکم۔ آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت پاکستان کے حالات بہت خراب ہے۔ یہ سمجھ لیجیے گا کہ امیر ہیں جو آج کروڑ پتی کس قدر ہو گئی ہے، لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، اس وقت اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ بس ان کو دیکھ کر دل کے آنسو روتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کس کو کچھ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کروڑ پتی تھے آج وہ خود بھیک کے مقصد وہ ہیں، آج خود وہ لوگ اس میں ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دے دی جائے تو ہم کچھ اس سے کچھ کھائیں۔ تو آپ سب کا کہنا یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سب زیادہ نہیں تو تھوڑا سا کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم روزمرہ کے ہم بچوں کو اپنی پاکٹ منی دیتے ہیں، اگر 100 روپے ہے ایک بچے کے پاس، اگر وہ تو یقیناً ان کو بھوکوں کو بھی کچھ کھانا مل جائے گا۔ یعنی جیسے ہی سامان آتا ہے، جیسے ہی کھانا آتا ہے، وہ ایسے لپکتے ہیں کیونکہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں۔ آپ کے پاس 4 سوٹ ہیں تو اس میں سے اگر ایک کپ سوٹ دے دے تو آپ کے دینے میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتنا محبت پیدا کرتا ہے کہ اتنی نیکی کی طرف کرتا ہے کہ وہ ہم دیں۔ تو مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہ ہم بھی ایسے کام میں، ایسے نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر آپ کا جہاں دل مانتا ہے وہاں ڈالیں، جہاں آپ دل کرتا ہے کہ بھائی یہ پیمنٹ ہمیں وہاں دینی ہے، آپ چاہیں تو کچھ نہیں تو بچوں چھوٹے بچے ہیں ان سے کہو بیٹا آج کی پاکٹ منی سے آپ کو اتنے بسکٹ کا پیکٹ جو ہے نا آپ کتنے لاتے ہو؟ وہ بولے گا مما میں نے 4 لیے، تو اچھا اس میں سے یہ کرو 2 جو نا آپ ان غریبوں کو، ان مستحق تو ان تک پہنچانا ہے، ان کو دو۔ اصل تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب جو عادت ہوتی ہے بچوں کو بچپن سے ہی دلائی جاتی ہے، ان کے دل میں یہ کرنا کہ کس طرح ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ غریب نہیں تھے، کچھ پتہ نہیں جو آج کروڑ پتی ہیں وہ کل کس حالت میں ہوں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کل کس حالت میں ہوں۔ آج ہم نے 2 سوٹ میں پہنا، کہتے ہیں نا کپڑے تو 2 جوڑے چل سکتے ہیں، ایک دھو اور ایک پہنو، لیکن کھانا تو 3 وقت چلتا ہے۔ وہ معصوم شیرخوار بچے، ان سے پوچھو، وہ بزرگ جو بیمار ہیں ان کو دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی کہاں، پیسے نہیں، مقصد وہ دوائی کہاں سے حاصل کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو پاکستان میں الحمدللہ ہم پاکستانیوں میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ پڑ رہی ہے۔ شکر الحمدللہ سب لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی کیوں نہ اس میں حصہ لیں، تھوڑا ڈالیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ یہ جو سیلاب جو آیا ہے، یہ اتنا طوفانی آیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ قطرہ قطرہ ہے، سے تھے کہ بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بارش جو ہے نا یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ہم بھی اگر اس میں شامل ہوتے تو ہم یہ نیک کام کیسے کرتے، تو ہمارا پیسہ، ہمارا دولت سب یہیں کہیں نہیں پڑی رہتی۔ تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اپنی زندگی میں ایسے کام کر کے جائیں جو ہمارے لیے نیکی کا سبب بنے۔ اب یہ نیک کام کیا تھا تو کس مقصد کے لیے کیا تھا، ہم نے کیوں اس میں حصہ ڈالا؟ بھائی ویسے بھی تو آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے گھر یا ہم کوئی آس پاس دیکھتے ہیں ضرورت مند تو ہم فوراً اس کو کچھ نہ کچھ پہنچا دیتے ہیں، تو اب ہم لوگ نہیں پہنچا سکتے، لیکن جہاں آپ کا دل سمجھ میں آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ صحیح ریلائبل ہیں، جہاں ہم لوگ پہنچا رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہنچے گا، تو یقیناً آپ لوگ وہاں پہنچا رہے ہوں گے، مجھے معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اب جیسے اگست سے سپٹمبر شروع ہو رہا ہے، اور تھوڑے دن بعد اس پہاڑی علاقے میں پنجاب میں اکتوبر میں تو ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے لیے اب سردیوں کا بھی انتظام کریں، سردیوں میں کپڑوں کا انتظام کریں۔ چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، جوان تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہیں بہت چھوٹے شیرخوار ہیں، یہ بزرگ جو ٹھنڈ سے ان کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، وہ ٹھنڈ سے کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی اولادیں آنکھوں سے غائب ہو گئی ہیں، کہاں ہیں ان کو خود نہیں پتا۔ تو بس اسی طرح بس کہتے ہیں نا کچھ پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2005، ہاں، تو وہاں جب بھی ایک زلزلہ آیا تھا اور بہت تباہی مچائی تھی، بس گھر کے گھر ختم ہو گئے تھے، خاندان تباہ ہو گیا تھا، کوئی چھوٹا شیخوار بچہ تھا، کچھ ایسا تھا جو بھی تھا، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا تھا، غیب کے حالات اللہ ہی بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو نظام کو چلا رہے ہیں۔
تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. اگر ہم اس وقت دنیا سے چلے گئے تو ہمارا جو کچھ بھی ہے مال جو ہے یہاں پڑا رہے گا، تو کیوں نہ ہم اس وقت اس نیک کام میں حصہ لیں. کوئی آپ کو کہے نہ کہے لیکن پھر بھی اس میں حصہ ڈالیں. تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. کھانا کھانے کے لیے تو 3 وقت کے لیے چاہیے، تو ضروری اب ان کو آٹے کی اور دال کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس وقت ضرورت ہے خشک چیزوں کی. اور اگر کوئی پہنچا بھی رہا ہے تو بڑے بڑے جو ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھانے کی دیگیں وہاں پہنچا رہے ہیں، پیک کر کے پہنچا رہے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ وہ آپ نے چاول پہنچا دیے وہ لوگ خود پکائیں گے. وہ کیسے پکائیں گے؟ ان کے پاس تو چولہا نہیں، ان کے پاس تو برتن نہیں، ان کے پاس تو مسالے نہیں ہیں. تو بس یہی میں دیکھ رہی ہوں مچائی تھی. بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی بھی زمینی آسمانی آفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے. کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے. زیادہ تر توبہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا چاہیے. اور درود تنجینا، درود تنجینا میں لکھا ہے یہ آفات جو ہوتی ہیں نا اس سے بچنے کی ہے، اس کا ورد کریں. اور سورہ نوح علیہ السلام، سورہ نوح جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو بس یہ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس حادثے میں، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا سب کی مغفرت فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، اور کسی کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو جو ہوا. تو آپ سب سے یہی کہنا تھا کہ بس زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں جو ہے نا، اس کارواں جو جا رہا ہے، جو جا رہے ہیں، جو ٹرک بھر بھر کے جا رہا ہے، آپ اس میں بھی کچھ اپنا حصہ ڈالیں. بچوں سے بھی کہیں اپنی پاکٹ منی میں سے دیں. کچھ نہیں تو آپ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں نا، زکوٰۃ میں سے دے دیں. چلو آپ یہ کہیں گے ہم اپنے بجٹ میں سے کیسے کریں، مہنگائی ہے، چلو یہ بھی میں ایک طرف مانگتی ہوں، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے آپ زکوٰۃ تو دے رہے ہیں نا، زکوٰۃ میں دے دیں، اپنے صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں. یہ تو وہ اس وقت جو وہاں لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود زکوٰۃ دیتے تھے، کروڑ پتی تھے، ارب کروڑ پتی تھے، لیکن آج وہ خود آپ کے مستحق ہے زکوٰۃ کے کہ ہمیں کہیں سے تھوڑا سا کھانا مل جائے، ہمیں ایک بسکٹ مل جائے، ہمیں چائے مل جائے تو ہم تھوڑا سا زندہ ہیں. بس اسی طرح آپ یہ میرا بس ایسا تھا کہ بس میں نے ابھی کہا، میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں آپ کے ساتھ بلاگ بناتی رہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی زمینی آسمانی آفات مسائل پریشانی سے سب کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ